کاروباری ہفتے کے دوسرے روز پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا مثبت آغاز 100 انڈیکس میں 2199 پوائنٹس کا اضافہ 100 انڈیکس 1,51,377 پوائنٹس کی سطح پر ٹریڈ کرنے لگا۔ پاک افواج کے افغانستان میں کامیاب فضائی حملے۔ وزارت اطلاعات کے مطابق 16 مارچ کو کابل اور ننگرہار میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ کارروائی میں افغان طالبان اور فتنہ الخارج کے فوجی تنصیبات اسلحہ اور تکنیکی آلات کے ذخائر کو ہدف بنایا۔ حملہ انتہائی درستگی سے کیا تاکہ کوئی ضمنی نقصان نہ ہو۔ نشانہ بننے والی جگہ کو منشیات بحالی مرکز قرار دینا حقائق کو مسخ کرنے کے مترادف ہے۔ طالبان ترجمان کا بیان جھوٹا اور گمراہ کن قرار۔ ایران پر حملہ کر کے تیسری عالمی جنگ کو ہونے سے روکا۔ ایرانی حکمران پرتشدد ہیں، پرتشدد لوگوں کو ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو۔ جنگ اس ہفتے ختم نہیں ہوگی مگر جلد ختم ہوگی۔ امریکی صدر کا صحافی کے سوال پر جواب۔ بولے ایرانی حکومت نے مظاہروں کے دوران 32,000 افراد کو قتل کیا، ان کے دفاعی نظام کو تیزی سے تباہ کر رہے ہیں۔ پاسداران انقلاب نے اسرائیل اور امریکی فوجی اڈوں پر حملوں کی 27ویں لہر کا آغاز کر دیا۔ پاسداران انقلاب کے مطابق اسرائیلی کمانڈ اینڈ کنٹرول اور میزائل دفاعی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ قطر میں امریکی العدید ایئر بیس پر بھی میزائل ڈرون حملے۔ قطری وزارت دفاع کا ایران سے 14 میں سے 13 بیلسٹک میزائل اور متعدد ڈرون تباہ کرنے کا دعویٰ۔ ٹرمپ کی مدد کے لیے اتحادی ممالک کو دوبارہ پکار۔ کہا اپنائے ہرمز کے راستے تیل لینے والے ممالک آگے آئیں۔ امریکہ نے ہمیشہ اپنے اتحادیوں کی حفاظت اور مدد کی۔ اتحادی ممالک کو ایران کے خلاف امریکہ کی مدد کرنی چاہیے۔ ہم دوسرے ممالک سے ایران کے خلاف کارروائیوں میں مدد کی امید رکھتے ہیں۔ اپنائے ہرمز سے امریکہ کا 1% تیل جاتا ہے۔ ایران کے ساتھ جنگ ایک بار پھر جلد ختم کرنے کا اشارہ۔ کہا ایران کے ساتھ تنازع کی قیمت نہ ہونے کے برابر ہے۔ ایران اس وقت معاہدے کے لیے تیار نہیں۔ امریکہ ایران کے بنیادی ڈھانچے کو نقصان نہیں پہنچا رہا۔ ایرانی بجلی گھر 1 گھنٹے میں ختم کر سکتے ہیں۔ جزیرہ خاک پر تیل تنصیبات کے علاوہ سب کچھ تباہ کر دیا۔ ایران کی ڈرون اور میزائل بنانے والی فیکٹریوں کو بھی نشانہ بنایا۔ 100 سے زائد ایرانی بحری جہازوں کو تباہ کیا۔ ایران کا خطرہ ختم کرنے کے لیے طاقتور فوجی کارروائی کی۔ ٹرمپ اپنائے ہرمز کے ٹریپ میں آ گئے۔ سپر پاور بے بس۔ اتحادیوں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی درخواست پر یورپی ممالک ایبسلیوٹلی ناٹ۔ برطانیہ، جاپان، آسٹریلیا، فرانس ایک زبان۔ یونان، اٹلی، چین اور جرمنی نے بھی لفٹ نہ کرائی۔ سمندری راہداری کھلوانے کے لیے امریکہ کا ساتھ دینے سے انکار۔ برطانوی اخبار کے مطابق برطانیہ کی اپنائے ہرمز کے لیے بحری جنگی جہاز بھیجنے سے معذرت۔ جاپانی وزیر اعظم سانائے تاکائچی نے کہا اپنائے ہرمز میں آئل ٹینکروں کی حفاظت کے لیے بحری جہاز بھیجنے کا ارادہ نہیں۔ آسٹریلوی وزیر ٹرانسپورٹ کیتھرین کنگ نے کہا اپنائے ہرمز کی اہمیت سے آگاہ ہیں، بحری جہاز نہیں بیچ رہے۔ آسٹریلیا اس مشن میں کسی قسم کا حصہ نہیں لے رہا۔ چین بھی ٹرمپ کے مطالبے پر خاموش۔ واشنگٹن میں چینی سفارت خانے نے کہا کہ چین متعلقہ فریقین سے رابطے مؤثر بنانے پر کام کر کے تعمیری کردار ادا کرے گا۔ جرمن چانسلر نے کہا کہ نیٹو علاقائی دفاع کا اتحاد ہے، اپنائے ہرمز میں فوجی کارروائیوں کا حصہ نہیں بنیں گے۔ یونانی حکومت نے بھی کہا اپنائے ہرمز میں عسکری آپریشن کا کوئی ارادہ نہیں۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ کایا کالاس نے کہا کہ اپنائے ہرمز کی صورتحال پر مشترکہ اقدامات پر غور کریں گے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا اپنائے ہرمز میں بحری جہاز بھیجنے سے صاف انکار۔ ایرانی جنگ کا حصہ نہ بننے کا بھی اعلان۔ کہا مشرق وسطیٰ میں بحری جہاز بھیجنے کا کوئی منصوبہ نہیں۔ اپنائے ہرمز کی بندش پر تشویش ہے، اسے فوری طور پر بحال ہونا چاہیے۔ اپنائے ہرمز کی بحالی آسان کام نہیں، ایران جنگ کو طویل نہیں کرنا چاہتے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا ٹرمپ کو چیلنج۔ کہا اگر ایرانی بحریہ ختم ہو چکی ہے تو ٹرمپ ہمت کر کے دکھائیں، امریکی بحریہ کو خلیج فارس میں بھیج کر دیکھیں۔ ایران نے ابھی وہ میزائل استعمال ہی نہیں کیے جو 2025 میں تیار کیے گئے۔ جون کے بعد تیار ہونے والے میزائل ابھی تک دنیا کے سامنے نہیں لائے گئے۔
ایرانی صدر کو فرانسیسی ہم منصب کا ٹیلیفون، میکرون کا ابنائے ہرمز سے آمد و رفت کی بحالی کا مطالبہ، کہا مشرق وسطیٰ میں حملوں کو فوری بند کیا جائے، ابنائے ہرمز میں جہازوں کی آمد و رفت جلد از جلد بحال کی جانی چاہیے، نیا سیاسی اور سیکیورٹی فریم ورک ہی سب کے لیے امن اور سلامتی کو یقینی بنا سکتا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل باز نہ آئے، ایک اور ایرانی اسکول پر حملہ، شہر خمین میں شاہد خمینی بوائز اسکول پر بم بسا دیے، حملے میں اسکول کی عمارت زمیں بوس، آس پاس کے گھروں کو بھی نقصان، ملبہ ہٹانے کے لیے آپریشن جاری، امریکی اور اسرائیلی طیاروں نے اصفہان اور شہراز کو میزائلوں بموں سے نشانہ بنایا، 15 افراد شہید ہو گئے، شہر عراق میں حملے، 9 افراد شہید، محلات شہر کی رہائشی عمارت پر بمباری میں ایک شہری جاں بحق، دارالحکومت ایران میں اسرائیل کے فضائی حملوں کی نئی لہر، ایرانی فضائی دفاعی نظام کی جوابی کارروائی، پاکستان کی سرحد کے ساتھ واقع چابہار کے علاقے پر بھی بمباری، اسرائیلی فوج نے کوہ لکی کے علاقے میں فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ آپریشن وعدہ صادق 4 میں حملوں کی 55ویں لہر، ایران نے تل ابیب پر میزائل داغ دیے، جنوبی اور وسطی اسرائیل میں فوجی تنصیبات کو چن چن کر نشانہ بنایا، یروشلم اور دیگر شہر ایرانی میزائل حملوں سے لرز اٹھے، بیت شمس میں دھماکوں کے بعد مختلف عمارتوں میں آگ بھڑک اٹھی، لبنان پر اسرائیل کے وحشیانہ حملے، شہادتوں کی تعداد 850 ہو گئی، شہداء میں 66 خواتین، 107 بچے اور 32 طبی عملے کے افراد بھی شامل۔ ایرانی سیکیورٹی چیف علی لاریجانی نے مسلم ممالک کو سوالات کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا، کہا ایران پر حملہ ہوا، مسلم ممالک نے ساتھ نہیں دیا، جس پر افسوس ہے، مسلم ممالک سے سوال ہے وہ کس طرف ہیں، بعض ممالک نے ایران کو ہی دشمن قرار دے دیا، کیا ایران خاموش رہے جب اس کے خلاف امریکی اڈے استعمال ہوں، ایران بڑے اور چھوٹے شیطان کے خلاف مزاحمت جاری رکھے گا۔ ایل این جی کی قلت خطرے کی گھنٹی بج گئی، سینٹ قائمہ کمیٹی برائے پیٹرولیم کا اجلاس، سیکرٹری پیٹرولیم نے کہا 14 اپریل کے بعد ملک میں ایل این جی دستیاب نہیں ہوگی، پاور سیکٹر کی گیس ضرورت پوری نہیں کر سکیں گے، ضروریات دوسرے ذرائع سے پوری کی جائیں گی، ملک میں پیٹرول کے 27، ڈیزل کے 21 دن کے ذخائر موجود ہیں۔ سینیٹر منظور احمد نے کہا قیمتوں میں اضافے کا فائدہ آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو پہنچایا گیا۔